بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ڈاکٹرز ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں تو ان کے سامنے بہت سارے لوگ انتقال کرتے رہتے ہیں، تو ان کے سامنے بہت سارے تجربات بھی آتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے کہ جو کہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنے کچھ تجربات کا ذکر کیا ہے، تو وہ ذکر کرنا میں بھی آپ کے سامنے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو عبرت ہوگی، خود مجھے عبرت ہوگی، اور یقیناً ہم سب لوگ عبرت کے محتاج ہیں، سبق کے محتاج ہیں کہ بار بار ہمارے سامنے یاد دہانی ہو، بار بار ہمارے سامنے موت کا تذکرہ ہو، کہ تاکہ ہم موت کو فراموش نہ کریں، موت کو ہر دم یاد رکھیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میرے پاس ایک مریضہ داخل تھیں اور نماز روزے کی الحمدللہ بہت پابند تھیں، حجاب کی بہت زیادہ پابند تھیں، میرے زیر علاج تھیں۔ تو ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو نرس کا فون آیا کہ وہ مریضہ جو آپ کے زیر علاج ہیں اونچی آواز سے کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ میں بھاگتا ہوا جب ان کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور نرس نے بتایا کہ الحمدللہ وہ اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کتنی مبارک موت ہے، کتنی پیاری موت ہے۔ ایک نوجوان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ میرے وارڈ میں داخل تھا، تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ وہ گانے سن رہا ہے، اور مجھے معلوم تھا کہ اس کا مرض لا علاج ہے، یہ اس مرض کے اندر عنقریب انتقال کرنے والا ہے۔ تو میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اس کو تھوڑی سی نصیحت کروں، تھوڑا سا اس کو سمجھاؤں۔ کھل کر تو میں بتا نہیں سکتا کہ تم مرنے والے ہو، تو میں نے اس سے جا کر اس طریقے سے بات شروع کی کہ دیکھو بیٹا، کہ ہم سب کو دنیا سے جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، آپ بیمار بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور قرآن کریم کی تلاوت سنا کرو، گانے مت سنو۔ تو اس نے کہا کہ میں گانے بھی سنتا ہوں اور میں تلاوت قرآن بھی سنتا ہوں۔ تو میں نے کہا زیادہ کیا سنتے ہو؟ اس نے کہا ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں زیادہ گانے سنتا ہوں۔ تو اس نے تلاوت قرآن پر گانوں کو ترجیح دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ گانا سنتے سنتے وہ اس دنیا سے چلا گیا، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کتنی بری موت ہے نا یہ۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے مزید بتایا کہ میرے وارڈ میں ایک آدمی داخل تھا، اس کو ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق تھا، سسپینس، جاسوسی ڈائجسٹ۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کی بیوی اس کو تاکید کرنے لگی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، تو وہ کہنے لگا کہ ڈائجسٹ لے کر آؤ، جاسوسی ڈائجسٹ لے کر آؤ، سسپینس ڈائجسٹ لے کر آؤ، اور یہ رٹ لگاتے لگاتے وہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے بتایا ایک زمیندار میرے پاس علاج کرانے کے لیے آئے، وہ میرے وارڈ میں داخل تھے، تو نرس نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ بار بار بس یہ کہے جا رہے ہیں کہ بھینس کو چارہ ڈالا ہے، بھینس کو چارہ ڈالا ہے۔ تو میں چونک اٹھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ زمیندار ہیں، تو بس میں بھاگتا ہوا جیسے آیا تو یہ کہتے کہتے وہ دنیا سے چلے گئے، اور انہوں نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ بھینس کو چارہ ڈالا، بھینس کو چارہ ڈالا، اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی میرے پاس داخل تھا، تو میں نے نرس کو کہا کہ اس کو ذرا ٹیکہ لگا دو، اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ تو نرس نے جیسے ہی اس کو ٹیکہ لگایا، اس نے اتنی گندی گالیاں دینا شروع کر دیں کہ نرس کو جب میں نے دوبارہ کہا کہ اس کو ٹیکہ لگاؤ، ایک ٹیکے کی اور ضرورت ہے، تو نرس نے انکار کر دیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اتنی گندی گالیاں سننے کی متحمل نہیں ہوں۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ٹیکہ لگایا تو وہ اور زیادہ گندی گالیاں دینے لگا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ اس کا تقیہ کلام تھا، ہر بات میں وہ گالیاں دیا کرتا تھا، تو گالیاں دیتے دیتے وہ اس دنیا سے انتقال کر گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے انہوں نے بتایا کہ میرے وارڈ میں ایک آدمی داخل تھا، انتقال سے 2 دن پہلے اس کی اتنی بری حالت ہو گئی کہ 40 سال سے ایسی بری موت میں نے کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا منہ نیلا پڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں باہر آ جاتی، اور وہ کربناک آواز میں روتا تھا، منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکالتا تھا۔ سارے پیشنٹس پریشان ہو گئے، سب مریض پریشان ہو گئے، سب کہنے لگے اس کو یہاں سے لے جاؤ، اور اس کے والد صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اس کو ڈاکٹر صاحب زہر کا انجیکشن لگا دیں کہ یہ دنیا سے چلا جائے اور عافیت سے اس دنیا سے چلا جائے اور تکلیف سے نجات پا جائے۔ لیکن بحیثیت ڈاکٹر میں اس کو زہر کا انجیکشن نہیں لگا سکتا تھا۔ جب بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہوئی تو آخرکار اس کو دوسرے روم میں شفٹ کرنا پڑا۔ ایک دن کے بعد اسی کربناک حالت میں وہ انتقال کر گیا۔ اس کے باپ سے جب میری بات ہوئی تو اس کے باپ نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا بدنصیب بیٹا تھا، اور یہ بیوی کے کہنے پر ماں کو مارا کرتا تھا۔ میں اس کو یہ کہتا تھا کہ بدنصیب انسان، تیری ماں نے تجھے جنا ہے، تجھے پالا پوسا ہے، تجھے تعلیم و تربیت سے نوازا ہے، بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو مارتا ہے۔ لیکن وہ میری بات نہیں سنتا تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ اس کی اسی بدعملی کی وجہ سے ہوا کہ وہ ماں کو مارا کرتا تھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم زندگی میں سب سے زیادہ کیا کام کرتے ہیں۔
اگر سب سے زیادہ نیک کام ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ موت کے وقت وہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ ہم بدعمالیوں کے اندر ملوث ہیں تو پھر یہ سوچ لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بری موت ہو. اللہ تعالیٰ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے موت کے وقت آسانیاں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.